مسلسل ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے کہ جو 2025-26 کا ہمارا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے آزاد کشمیر حکومت کا، جو کیبنٹ نے اسمبلی نے وسیلہ اجرت منظور کر دیا ہے، اب نوٹیفائڈ ہو چکا ہے، اس کے لیے ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اس میں دو ایسے تو کئی ایریاز اگنور ہوئے ہیں، لیکن یہ 2-3 ایریاز کو آپ دیکھ لیں۔ تعمیر نو جو اس مظفر آباد شہر کی جس کی 5 لاکھ آبادی ہے، یہ مکمل زیرو پہ کی ایک سنگل پروجیکٹ نہیں، ایک سنگل وہی پروجیکٹ ڈوبا تریڑی سمیت جو پچھلے سال اعلان ہوا 4 کروڑ 5 کروڑ ایمس کے لیے 6 کروڑ، وہی دوبارہ اعلان کیا، نہ پچھلے سال کام کیا نہ آئندہ، ٹوٹلی کیپٹل سٹی کو اگنور کر دیا ہے۔ وزیر اعظم اور اس کے وزراء نے سارا کچھ جو ہے اپنی طرف کیا۔ ہیلتھ کے سیکٹر میں، ایجوکیشن کے سیکٹر میں، ایجوکیشن کے سیکٹر کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، گوجرا کالج 4 سال پہلے سے اپروو ہے اور اس ایریا میں کوئی بوائز ڈگری کالج نہیں ہے۔ 2-4 کروڑ روپے چاہیے، کرائے کی عمارت لینی ہے، اسامیاں موجود ہیں، نہیں دے رہی ہے آزاد کشمیر حکومت، اس کے لیے وہ 2-4 کروڑ روپے وہی وزیر اعظم 2 ارب روپیہ لے جاتا ہے اپنے ایک نئی فالتو چھٹی یونیورسٹی کے لیے۔ کوئی سیاسی جماعت اس سے پوچھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، ہمت نہیں رکھتی ہے، کوئی اس موضوع پہ بات نہیں کرتا ہے، کیپٹل کو مکمل اگنور کر دیا گیا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے، آپ بات کرتے ہیں تحریک آزادی کی، تحریک آزادی کشمیر کی، جو اس کے نام پر یہ جو سارا آزاد خطہ بنا ہوا ہے، یہ صدارتیں، یہ وزارت عظمیٰ، یہ وزراء، یہ اعلیٰ عدالتیں، یہ سب کچھ 10 ضلع جو 18-20 لاکھ کے درمیان کے سارے ریاست جموں کشمیر کی تحریک آزادی کے نام پہ بنائے۔ اس بجٹ میں کیا چیز ہے، مجھے انوار اللہ کو کرنل وقار اس کا ایک صفحہ پڑھ کے بتا دیں جس کا تحریک آزادی کشمیر سے کوئی تعلق ہے۔ اگر تعلق ہوتا تو یہ جو پچھلے سال آپ نے 89 اور 90 کے بجٹ کو اناؤنس کیا تھا مہاجرین کے لیے، 89 اور 90 کے مہاجرین کے لیے، اگین آپ نے وہی فگر اس سال بھی اناؤنس کیا، نہ پچھلے سال ان پہ پیسہ خرچ کیا، نہ اس سال اے ڈی پی سے خرچ کیا، اور جو حکومت پاکستان نے آپ کو پیسہ دیا تھا ان کی آباد کاری کے لیے، وہ آپ کے پاس پڑا ہے، آپ اس کا پروفٹ کھا رہے ہیں، آپ زمین پر اس کا کوئی خرچ نہیں کر رہے۔ 40,000 لوگ تو صرف 89 کے جو ہے وہ باہر سے آئے مظفر آباد میں، یہاں سے پانی پیتے ہیں، یہاں کی سڑکیں استعمال کرتے ہیں، یہاں کے ہیلتھ اور سکولز ہیں۔ اگر آپ ان کے مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ کیسے بہتری ہوگی؟ اور آپ تحریک آزادی کشمیر کی بات کرتے ہیں، 4 دن یہاں پر مارکا اور ہندوستان کو عزیمت اٹھانی پڑی مئی میں، وہ مارکا ختم ہوا، اس کے بعد سے ڈی جی سول ڈیفنس مظفر آباد آتا ہی نہیں ہے، اور سول ڈیفنس کو آپ نے ایڈریس ہی نہیں کیا۔ کون سی تحریک آزادی کشمیر کی آپ بات کرتے ہیں؟ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، ان بارشوں سے پہلے کام کرنا پڑتا ہے اس نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے، نالوں کی، کلوٹوں کی، ڈرینز کی، سڑکوں کی صفائی کا ایک عمل کرنا پڑتا ہے، جو کہ ان کو بلدیہ والوں کو اور ہائی ویز کو اور پی ڈبلیو ڈی کو آپ نے کوئی نہیں کیا، اور ایس ڈی ایم اے کے لیے آپ نے اس میں کوئی فنڈز ابھی تک خالی اعلان کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ایس ڈی ایم اے کو ابھی تک ایک پیسہ نہیں دیا گیا۔ کیسے آپ آزاد کشمیر کے اندر یہ نظام کو چلا رہے ہیں؟ ایسا نہیں چل سکتا۔ اور میں آخری بات کہتا ہوں، اس سارے ظلم زیادتی ناانصافی جو ہو رہی ہے انوار کے ذریعے، اس میں برابر کی حصہ دار ہے پی ایم ایل این، کیونکہ کرنل وقار پی ایم ایل این کا اہم آدمی ہے، اور کرنل وقار کے علاوہ جتنے وزراء پی ایم ایل این کے اہم لوگ ہیں، ان سب کو دوبارہ ٹکٹ ملے گا، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ان سب کو دوبارہ آگے نوازا جائے گا، اور یہ اتحادی ہیں۔ حکومت پاکستان پی ایم ایل این کی ہے، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور پی ایم ایل این، یہ کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، نہ مظفر آباد کو ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، نہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹس ہیں اور ان حوالوں سے کر رہے ہیں، نہ ان کو شہری دفاع کا پتہ ہے، نہ ان کو ایس ڈی ایم اے کے معاملات کا پتہ ہے۔ اس سارے کھلواڑ میں نہ صرف انوار بلکہ اس کے ساتھ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی برابر کی حصہ دار ہے۔ اگر نہ ہوتی تو پھر مارچ 2024 میں پچھلے سال پی ایم ایل این کے صدر کو ایک مرکے کے ذریعے خارج کر دینی چاہیے تھی اس مفتر کرنل وقار کی ابتدائی رکنیت۔ یہ تو اختیار اس کے پاس ہے نا دستور اساسی کے تحت، کسی ایک وزیر کی رکنیت نہیں کی، صرف لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے آخر پہ اب الیکشن کے قریب آ گئے۔ مظفر آباد کے لوگوں کو اور ریاست سے پیار رکھنے والے لوگوں کو ان اصل ایشوز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔